کے سرداروں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طرح سے اپنے راستے سے ہٹنے نہیں والے، اور اس کے بعد ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ بائیکاٹ کرنا ہوگا آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل یا ایہا الکافرون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب دیکھیے اس پوری آیت میں دو بہت امپورٹنٹ لفظ ہیں، پہلا یہ قل اور دوسرا یہ کافرون۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو قل ہے یہ کمانڈنگ ورب ہے، یعنی کہ ایک حکم ہے۔ تو اگر اس آیت میں قل نہ ہوتا تو بات کچھ یوں ہوتی کہ اے کافروں، لیکن قل کے لگانے سے اب یہ بات صاف ہو گئی، جیسے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہوں کہ آپ تو رحمت العالمین ہیں، آپ کے نیچر میں اتنی سختی نہیں ہے، شاید آپ کے لیے یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ اے کافروں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ کافر اصل میں ہوتا کون ہے۔ کافر وہ ہے جس نے سچ کو دیکھا اور جھٹلا دیا۔ سورہ کافرون کے نازل ہونے سے پہلے سورہ ماعون، سورہ کوثر اور بھی بہت ساری سورتیں نازل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ان کافروں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی پر ظلم کرتے رہے، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے۔ بول 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 دے کہ ہبل تیرا خدا ہے، میں نے کہا بول۔ اس لیے اس آیت میں کافرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے نصیب میں 100% جہنم کو لکھ دیا گیا ہے ان کے اپنے دل کے کالے پن کی وجہ سے۔ تو کیا بات ہوئی؟ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب کیا کہہ دیجئے ان کافروں سے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہاں پر جو لا اعبدو کا لفظ ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں